الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. معزز سامعین و ناظرین، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سیرت شروع کیا ہے، تو آج انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کرنا یہ کیسے ہو گیا؟ دادا جان کا خوشی سے سرشار ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تجویز کرنا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی وفات تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو بشارت دی کہ آپ کے بیٹے کا صاحبزادہ پیدا ہوا ہے۔ خبر سن کر عبدالمطلب بہت خوش ہوئے تھے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ ایمن جن کا نام برکہ تھا، حبشہ کی رہنے والی تھی اور آپ کے والد جناب عبداللہ کی باندی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کر دی، جس کی نومولود بچہ کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایمن رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت پایا اور اسلام قبول کیا۔ رضاعت کیسے ہوئی؟ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کا دودھ پیا، پھر کچھ دن ثویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبدالمطلب نے بھی ثویبہ کا دودھ پیا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے دودھ شریک بھائی ہے، ان کی لڑکی سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اپنے گاؤں میں ساتھ لے جا کر رکھا، دودھ بھی پلایا اور پرورش بھی کی۔ اس زمانے میں شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی خواتین کو دے دیا کرتے تھے، وہ دودھ بھی پلاتی تھی اور پرورش بھی کرتی تھی۔ اس طرح بچے دیہات کی آب و ہوا میں پرورش پا کر تندرست بھی رہتے تھے اور خالص فصیح عربی بھی سیکھ لیتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر تک پرورش پائی۔ حلیمہ سعدیہ غریب گھرانے کی عورت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مالا مال ہو گئیں۔ شق صدر کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے کہ اس عرصے میں شق الصدر کا یعنی سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بستی سے باہر بھی چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی کے قریب آبادی کے پیچھے بھائیوں کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے، یہ دونوں فرشتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے اپنی والدہ کو آ کر بتایا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑی ہوئی آئی، دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بتائی۔ یہ شق الصدر پہلی بار ہوا۔ اس کے بعد معراج کی رات میں شق الصدر کا واقعہ پیش آیا۔ کما یأتی فی ذکر المعراج۔ والدہ کی وفات اور دادا اور چچا کی سرپرستی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 5 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ننیال کی جانب سے رشتہ دار تھے۔ وہاں قیام کرنے کے بعد جب واپس ہوئی اور مقام ابوا میں پہنچی، جو اس وقت مکہ معظمہ کے راستے میں پڑتا تھا، وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ ایمن رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئیں، مکہ معظمہ پہنچا کر برابر آپ کی خدمت کرتی رہی اور آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور دیکھ بھال اور لطف و مہربانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال ہو گئی تو عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ انہوں نے بھی بڑی شفقت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ آج کا ہمارا سیرت النبی کا درس تھا۔ آئندہ درس تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔